اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گی جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور تم جو بھی چیز خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب ہماری پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور پسندیدہ چیزیں ہماری کیا کیا ہیں؟ یعنی ہماری سب سے پیاری چیز تو ہمیں اپنی نیند لگتی ہے، پھر وقت ہے، پھر مال، علم، اولاد، ہماری اپنی ذات، ہمارے زیورات، لباس اور گھر۔ اور خرچ کرتے ہوئے ہماری کیا نیت ہونی چاہیے؟ کہ اللہ کی رضا، احسان جتا کر نہ دیں، تذکرہ نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر خوشی خوشی دیں۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے ان چیزوں کے جنہیں تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ تم تورات لے آؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت یہود کا اعتراض تھا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت ان کا اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض پر کیا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے پر حرام کر لی تھی بیماری کی وجہ سے، اور ان کا یہ فعل نزول تورات سے پہلے کا تھا۔ اس لیے تورات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بہت بعد میں نازل ہوئی تھی۔ پھر تم کس طرح مذکورہ دعویٰ کر سکتے ہو حالانکہ کچھ چیزیں تمہاری سرکشی، ظلم و زیادتی کی بنا پر تم پر حرام کر دی گئی تھی، یعنی ان کی حرمتیں بطور سزا تھی۔ اور بعض چیزیں ان پر کیوں حرام تھی؟ یعنی ان کے فقہ اور علماء کثرت سوال کے سبب کچھ چیزوں کے حرام کا تصور ان کے آباء و اجداد سے چلا آ رہا تھا۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر تم یقین نہیں کرتے تو تم تورات لے آؤ، پھر اس کو پڑھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اس کے بعد جس نے اللہ کو جھوٹ مانتا تو وہی ظالم ہے۔ تو یہاں ظالم کن کو کہا گیا ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور اس کی حرمت کو اللہ کی طرف سے منسوخ کر دیتے ہیں، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، بس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حق پرست تھا اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت اور ہدایت والا ہے، اس میں نشانی ہے اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا۔ اور اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کر دیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جس نے سفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ یہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلے عبادت گاہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا؟ ان کے اعتراض کے جواب میں کہا گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہ مکہ ہے۔ اب مکہ کو ابی بکہ دن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہاں پر ہر وقت رش رہتا ہے۔ عرب میں با کو میم میں بدل دیا جاتا ہے، اور تورات میں مکہ کو بھی بے بکہ کہا گیا ہے، اور اس میں برکت رکھ دی گئی ہے، یعنی ایمان اور نیکیوں کا بڑھنا، عبادت کا درجات زیادہ ملنا، اور اللہ کے گھر کی صفات کیا ہے؟ مبارکن و ہدن۔ اس خانہ کعبہ میں نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر سب ہدایت پاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی کیا کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، زمزم کا چشمہ ہے، اور صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، دنیا کا ہر پھل وہاں موجود ہے، حجر اسود ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اب وہاں پہ ممنوع کام کون کون سے ہیں؟ یعنی وہاں پہ درخت کاٹنا، جھگڑا کرنا، جنگ کرنا، شکار کرنا، گری پڑی چیز کو اٹھا لینا اور ہتھیار اٹھا کر چلنا۔
قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ اس بات پر گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا؟ تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے راستے پر چلے؟ یعنی وہ نہ خود عمل کرتے تھے اور نہ ہی وہ دوسروں کو عمل کرنے دیتے تھے، حالانکہ تم خود اس کی سیدھی راہ پر ہونے کے گواہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑ دیں گے۔ اب اہل کتاب اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرتے تھے؟ یعنی انہیں اسلام سے کے بارے میں شک و شبہات میں ڈال دیتے کہ اگر یہ وہی نبی ہے تو اس نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ اگر یہ وہی نبی ہے پچھلے انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہے تو ان کے قبلے پر کیوں قائم نہیں ہے؟ اور نبی نے اتنی شادیاں کیوں کر رکھی ہیں؟ وہ شک و شبہات کیوں پیدا کرتے تھے؟ تاکہ انہیں اسلام سے دور کر دیں، حالانکہ تم گواہ ہو کہ تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے سچے ہونے کی نشانیاں موجود ہیں، اور تم اپنی عوام اور اولاد کے ذہنوں میں ایسے خیالات ڈال رہے ہو کہ وہ دین اسلام کی طرف نہ آئیں۔ اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیاتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول بھی موجود ہے؟ اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ اب صراط مستقیم کی طرف ہدایت کون پا سکتا ہے؟ یعنی جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا اور اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرے گا۔ ہدایت پانے کی شرائط کیا ہے؟ کہ اللہ کے آیات کو پڑھنا جائے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے اور سنت پر عمل کیا جائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اور اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے۔ اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو، اور تم خود پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ یعنی ایمان اور قرآن کی۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے۔ یعنی تم کافر تھے اور جہنم کے کنارے کھڑے تھے گمراہی کی وجہ سے، پھر اس نے تمہیں اس میں سے گرنے سے بچا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیاتیں بیان کرتا ہے شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور یہاں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ نجات پانے کا اصول کیا ہے؟ کہ اللہ کی دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تفرقہ کیا ہے؟ کہ جب انسان اصل کو چھوڑ کر جزیات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، فرقہ بندی سے روکا جا رہا ہے۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں تو انسان الگ الگ فرقے میں بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ دور جاہلیت میں تم آپس میں کیا تھے؟ دشمن تھے۔ اسلام نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو اسلام کے برکت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام اخوت بھائی چارے کا درس دیتا ہے، وہ اللہ اور بندے کے درمیان رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، یعنی دین کو آگے پھیلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی نیکی کا کام حکم کون دیتے ہیں؟ وہ جو خیر کی طرف بلاتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ کام کون لوگ کرتے ہیں؟ جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کی جماعت تیار کرو جو دین کا کام کرنے والے ہوں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری بتائی ہے؟ کہ یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ بس
اب عذاب چکھو اس کفر کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو۔ کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ روشن چہرے کن لوگوں کے ہوں گے؟ یعنی وہ لوگ جو عطاعت گزار ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ان کا دل مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور سیاہ چہرے والے لوگ ایسے ہوں گے جو بے مقصد زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے چہرے پریشان حال ہوں گے۔ اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کیا پوچھا جائے گا کہ تم نے کفر اور ناشکری کی باہم تفرقے میں پڑ گئے تھے اور اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ ان پر عذاب کی وجہ کیا تھی کہ ان کا کفر، انکار کرنا تھا اور ان کی ناشکری تھی۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی تمام اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جائیں گے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ ان میں سے بعض ایمان والے بھی ہیں مگر ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ اس آیت میں بھی امت مسلمہ کو خیر امت کہا گیا ہے کہ انہیں اس لیے کہا گیا کہ یہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور ان پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ ان پہ کیا ذمہ داری تھی کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھو۔ صرف اپنا نام اسلام میں لکھ لینا یا مسلم گھرانے میں پیدا ہونے سے یہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی ایسا کہ جو عمل میں تبدیلی پیدا کر دے۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو مومن ہیں، یعنی جو اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ادا کرنے والے ہیں، اور اکثر ان میں فاسق ہیں، یعنی وہ جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر وہ سچے دل سے ایمان لے آتے تو ان کے عمل میں تبدیلی واقع ہو جاتی، مگر انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت مسلمانوں کو سونپ دی۔ اور وہ تمہیں تھوڑی سی اذیت کے سوا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور وہ جہاں کہیں بھی پائیں گے ان پر ذلت کی مار پڑی، اللہ یہ کہ وہ اللہ کے یا لوگوں کی پناہ میں تھے۔ وہ اللہ کی طرف سے غضب کے حقدار ٹھہرے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کے آیاتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ وہ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ حق پر قائم ہے اور رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہ اہل ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، سبقت کرتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں، اور وہی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ یہ صالحین، یہ جو بھی بھلائی کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذين كفروا لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اب یہ دوسرا گروہ بیان کیا جا رہا ہے، ان کا ذکر ہے، انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بھی چھڑا نہ سکیں گی، اور وہی دوزخ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں ان کی یہ مال اور اولاد کام کیوں نہیں آئیں گی؟ کیونکہ ان کی محبت میں انسانوں نے غلط کام کیے اور اپنی ذمہ داریوں سے بھی غافل ہو گئے۔ اور کافر اس دنیا میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی آندھی کی سی ہے جس میں سخت پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ اسے تباہ کر ڈالے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی جو نیکی کے کاموں میں
یہ نمود و نمائش یا دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کی شہرت ہو، تو ان کی مثال سخت پالے کسی ہے جو ہری بھری کھیتی کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے اور بری نیت سے خرچ کرنا سارے مال کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے دکھاوے اور شہرت کے لیے خرچ کیا تھا، اللہ کے لیے خرچ نہیں کیا۔ آخرت میں اسے کچھ نہ ملے گا اور وہاں تو ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے لوگوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، اور دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو۔ ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، اور وہ اپنے سینوں میں جو بغض اور انات چھپاتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، تم لوگوں ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ تمہارے سامنے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، مگر جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں اور غصے کے مارے۔ ان سے کہیے کہ تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ خوش ہوتے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہو تو انہیں وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو پرہیزگاری اختیار کرو گے تو ان کا مگر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گھیر رکھا ہے۔ یعنی اس آیت میں بھی منافقین کی شدید عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنین کے ساتھ تھی، کہ جب مسلمانوں کو خوشحالی یعنی بھلائی دیکھتے، یعنی مسلمانوں کی تعداد ان کی قوت میں اضافہ دیکھتے، اور یا اللہ کی طرف سے انہیں فتح نصیب ہوتی تو وہ انہیں اچھی نہیں لگتی تھی، وہ حسد کرتے تھے۔ اور جب مسلمانوں کو کوئی پریشانی غم ہوتی، یعنی کبھی قحط سالی ہوتی یا تنگ دستی میں مبتلا ہو جاتے یا ان پر دشمن کا غلبہ آ جاتا تو وہ خوش ہوتے۔ تو کیا یہ لوگ دوست بننے کے قابل ہیں؟ ان کی چالوں کے نقصان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور تقویٰ سے کام لیں، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اسے گھیرنے والا ہے۔ تمہاری مدد کب ہوگی؟ جب تمہارے اندر تقویٰ اور صبر آ جائے گا۔ اے نبی، یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ جنگ احد کا ذکر ہے۔ دین کا کام کیسے کیا جاتا ہے؟ بہت ہی منظم طریقے سے۔ یہ جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال 3 ہجری کو پیش آیا تھا، جب جنگ بدر میں 2 ہجری میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی آدمی قیدی ہو گئے، تو ان کے لیے بڑی بدنامی کا باعث تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی جس میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ ادھر جب مسلمانوں کو اس کا علم ہوا کہ کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ وہ مدینے میں رہ کر لڑیں یا مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ لیکن اس کے برعکس بعض نے جو پرجوش صحابہ نے جنہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہ ہوئی تھی، مدینے سے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے کر ہتھیار پہن لیے۔ دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اگر مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کرنا چاہتے ہیں تو اندر رہ کر جنگ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتار دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی تعداد میں روانہ ہوئے، اور صبح جب پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ اس کی رائے نہ مانی گئی ہے، خواہ مخواہ جان دینے کا کیا فائدہ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب تم صبح سویرے اپنے گھر والوں سے نکلے، آپ متعین کر رہے تھے مومنوں کو بہترین جنگ کی تدابیر کا ذکر ہے۔ آپ نے بڑی حکمت عملی سے مومنوں کو تقسیم کر رہے تھے، اور اللہ ان کے حالات کو جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ اور جب تمہارے 2 گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا اور اللہ ان کا دوست تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، یعنی تمہاری تعداد کم تھی۔ بس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ اے نبی، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا کہ اللہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کے تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تم پر فوراً
چڑھ آئے تو اسی لمحے تمہارے رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور جس کے لیے خاص نشان لگے ہوں گے، اور اللہ نے اسے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسکین ہو۔ اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بہت زبردست اور نہایت ہی حکمت والا ہے۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہو تو مشکل وقت میں بھی اللہ سے تھام لیتا ہے۔ جتنا ایمان و تقویٰ ہوگا اتنی ہی اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ اے نبی، آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں۔ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، چاہے تو انہیں عذاب دے دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل جائے۔ اب جنگ کے فوراً بعد سود کا ذکر کیوں آیا؟ چونکہ جنگ احد میں ناکامی کا سبب مال تھا، اور سود مال کی ہوس اور بغض کا نتیجہ ہے، اس لیے سود سے منع کیا گیا ہے۔ سود کم ہو جائے زیادہ حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ عام رواج تھا کہ جب ادائیگی کی مدت آتی اور ادائیگی ممکن نہ ہوتی تو مزید مدت میں اضافے کے لیے سود میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا، جس کی وجہ سے تھوڑی سی رقم بڑھ چڑھ کر بھی کئی گنا ہو جاتی۔ اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ کی رضی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہاں پہ آگے متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ لوگ جو خوشی اور سختی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ بھی جانے والے ہیں، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اب غصے کا علاج کیا ہے؟ صبر ہے۔ اب غصے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی ذات کو یاد کریں کہ میں کیا چیز ہوں، تکبر مجھے زیب نہیں دیتا۔ تو کیا کریں؟ آپ کو غصہ آئے تو درود شریف پڑھ لیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، اور بیٹھ کے پانی پی لیں، یا زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کر لیں، اللہ کا ذکر کریں، خود کو یہ احساس دلائیں کہ میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں یا بول رہی ہوں وہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے، اور معاف کرنا بھی سیکھیں۔ کیوں؟ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں بن جائیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ اور غصے کو کنٹرول کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ ایمان میں اضافہ ہوگا۔ غصہ عموماً کس بات پر نکالتے ہیں؟ یعنی کس پر؟ کہ اپنے سے کمزور لوگوں پر نکالا جاتا ہے۔ اب مزید کیا صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، یعنی اپنی غلطی مان لیتے ہیں، اسے دہراتے نہیں ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اور بہت اچھا اجر ہے۔ اور تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور تم سستی نہ کرو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں احد میں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم بدر میں کافروں کو بھی لگ چکے ہیں، اور ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں۔ اور تمہیں یہ زخم اس لیے لگے تھے کہ اللہ جانتا تھا کہ کون ایمان والے ہیں تم میں سے، اور بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر جنگ احد میں تمہارے
کچھ لوگ زخمی ہوئے تو کیا ہوا؟ تمہارے مخالفین بھی تو جنگ بدر میں زخمی ہو چکے ہیں، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح اور شکست کے دن پھیرتے رہتے ہیں، کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتے ہیں۔ فتح اور شکست زمانے کی گردش ہے، اس پر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ تو آزمائش ہے۔ فتح کے بعد شکست ہونے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ جان لے کہ ان کو جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں کو جانچ لینا۔ زخم لگے تھے، ان کا عمل ان کی گواہی دے گا، اور بنا لے تم میں سے شہید، یعنی کچھ لوگوں کو شہید کرنا چاہتے تھے تاکہ کہ کون اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں ظالم کون ہے؟ یعنی جو مایوس ہوں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے نہ ہوں۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دینا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ اور کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون اس کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں۔ لیکن تم جنگ سے پہلے ہی شہادت کی موت کی خواہش کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے سب دیکھ لیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں۔ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یعنی کیا پھر تم اس دین اسلام سے کو چھوڑ دو گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو اچھی جزا دیتا ہے۔ اور کون جاندار اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا؟ اس نے موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا ہی میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے آخرت میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور ہم شکر کرنے والوں کو اچھی جزا دیتے ہیں۔ اور کتنے ہی نبی گزرے جن کے ساتھ مل کے بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ ہی کمزوری دکھائی، اور نہ ہی وہ کافروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ان کا کہنا یہی تھا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے کاموں میں سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ معاف کر دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرۃ واللہ یحب المحسنین، چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا میں ثواب دیا، یعنی دنیا میں ان کے کاموں میں برکت ڈال دی، اور آخرت میں بھی بہت اچھا ثواب دیا، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں پلٹا کر مردد بنا دیں گے، اور پھر تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو کیا ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نئے کام کے لیے ہمیں چن لیا ہے، اور دین میں اگر مشکل آ جائے تو دوسرے لوگ ان کے دلوں کو بدل دیتے ہیں تاکہ وہ خود آگے آ جائیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، تو ان کا انجام کیا ہوگا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی۔ یہ ان کی شکست کی وجوہات تھی کہ انہوں نے کم ہمتی دکھائی اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی جھگڑنے لگے، اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز یعنی مال غنیمت کی جھلک دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی، یعنی تم نے پھر اس درے کو چھوڑ دیا جہاں پر رکے رہنے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، بلا شبہ پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ انہیں فتح کو شکست میں بدلنے کی وجوہات کیا بتائی گئی ہیں کہ انہوں نے بزدلی دکھائی تھی، جھگڑا کرنے لگے تھے اور نافرمانی کی، اس کے بعد جو دکھایا بھی تم کو، یعنی تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور کوئی آخرت۔ ابتدا میں مسلمان کافروں کو چن چن کر مارے ہی تھے۔ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
50 تیر اندازوں کو درے پر متعین کیا تھا اور انہیں یہ تاکید کی تھی کہ چاہے فتح ہو چاہے شکست اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، لیکن جب فتح حاصل ہوگی تو بعض افراد مال غنیمت سمیٹنے لگے اور اس درے کو چھوڑ دیا اور دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور یوں جیتی ہوئی جنگ ہار گئی۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا کہ یہ کامیابی اور فتح تمہاری ہے، لیکن اس کے بعد تمہارے مال غنیمت تمہیں نظر آ گیا تو تم اس کی طرف دوڑ پڑے تو تمہیں شکست کو دیکھنا پڑا۔ اور جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے سب میں کھڑے تمہیں پکار رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ چونکہ کفار کے پلٹ کر حملہ کرنے سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی اور مسلمانوں کی اکثریت راہ فرار اختیار کر گئی، اور یہاں اسی نقشے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور وہ مسلمانوں کو پکارتے رہے، بندوں میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف لوٹ کر آؤ۔ فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اب جنگ میں غم پر غم دینے کی کیا حکمت تھی کہ تم غم کو مناتے ہی نہ جاؤ بلکہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ جب انسان سے بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اسے آزماتا ہے، پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ذات ہی کی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگا اور کہتے تھے کہ کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے سب اختیار اللہ ہی کا ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جس قسم کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے تاکہ وہ تمہارے دلوں میں سے وسوسے کو صاف کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ بے شک جب دو گروہ احد میں آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی یقیناً وہ اپنی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ جب مسلمان ہار گئے ہیں تو انہیں باتیں بنانے کا بھی موقع مل گیا۔ بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت حوصلے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائی بندوں کے بارے میں کہنے لگے کہ جب وہ سفر کے لیے یا جہاد کے لیے نکلے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مارتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے، یہ اس لیے کہ اللہ ان کی ایسی باتوں کو ان کے دلوں کا پچھتاوا بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ مومن تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، جب مومن پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اسے قبول کرتا ہے۔ جہاں زندگی ہے وہاں موت لازمی ہے، غم اور دکھ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے، بعض نقصان انسان اپنے گناہوں کے سبب اٹھاتا ہے، اگر تکلیف نہ ہو تو خوشی کا احساس بھی نہ ہو، بیماری نہ ہو تو صحت کا بھی احساس نہ ہو، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں جو لوگ سمیٹ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے بہتر ہے۔ یعنی موت تو ہر صورت آنی ہے، لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پا جائے تو یہ دنیا کے مال و اسباب سے بہت بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں انسان عمر لگا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے بلکہ رغبت اور شوق سے اس میں حصہ لیں۔ اور دنیا اور اس کے ساز و سامان کے مقابلے میں کس چیز کو خیر کہا گیا ہے؟ یعنی مغفرت اور اللہ کی رحمت کو۔ مومن کی کیا آرزو ہونی چاہیے کہ جب ہماری موت آئے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ مومن اللہ سے بخشش اور رحمت کی امید رکھتا ہے، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بس اے نبی، آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں
اگر آپ تم کو سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے بخشش مانگیے اور ان سے اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے۔ اور جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے، اور کوئی خیانت کرے گا تو اس نے خیانت کی ہوگی، اس کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ آیت غزوہ احد کے متعلق ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی خیانت کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ خیانت نہیں کرتے۔ خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ وہاں لوگوں کو یعنی جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے، ان کا خیال تھا کہ ہم نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ لے جائیں گے۔ اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ اس مال میں سے تم کو تمہارا حصہ نہ دیا جائے گا؟ مال غنیمت تو ہر لڑنے والے کا حق ہے۔ پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت ممکن نہیں، کیونکہ خیانت نبوت کے منافی چیز ہے۔ اگر نبی ہی خائن ہو تو پھر اس کی نبوت پر یقین کون کر سکتا ہے؟ خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ احادیث میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہی چیز لے کر حاضر ہوگا۔ پھر ہر شخص کو جو اس نے اپنے اچھے یا برے عمل کیے ہوں گے، ان کے اعمال کے مطابق انہیں پورا پورا اجر یا سزا ملے گی، اور ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہیں میں سے ایک رسول بھیجا، وہ انہیں ان کی آیاتیں پڑھ کے سناتا، انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بھلا تمہارا کیا حال ہے کہ جب احد میں تم پر مصیبت آن پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی۔ کہہ دیجئے یہ مصیبت تمہارے اپنے ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی جب شکست ہوئی، جب تمہیں مصیبت پہنچی جنگ احد میں، تو تم نے بھی تو جنگ بدر میں انہیں دگنی مصیبت پہنچائی تھی۔ یعنی احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے تھے، تو بدر میں بھی تو تمہارے 70 کافروں کو قتل کیا گیا تھا، اور 70 ہی لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اور جب تمہیں مصیبت پہنچی تو تم شک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی ان کو شکست ہوگی۔ یہ سب تمہاری اپنی ہی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور ان کی غلطی کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کے باوجود وہ پہاڑی یعنی وہ مورچہ چھوڑ کر انہوں نے غلطی کی۔ اس غلطی کی وجہ سے جو تھے وہ کافر اس درے پر دوبارہ انہوں نے حملہ کر دیا، اور اس طرح وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور احد کے دن جب دونوں لشکر آپس باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا تو اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہے، اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہے۔ اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا شہر کا دفاع کرو، اس کی حفاظت کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہ تھی، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے اور جسے وہ چھپا رہے تھے۔ منافقین اپنی زبانوں سے ظاہر کر رہے تھے کہ اگر وہ مسلمانوں سے الگ ہوگے تو وہ جنگ جیت نہیں سکتے، یعنی ان سے علیحدگی سے ان کے اندر حوصلہ نہ رہے گا اور دوسرا کافروں کو فائدہ ہوگا۔ ان کا ایسا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام اور مسلمان اور نبی کو نقصان پہنچانا تھا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے تھے کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ قتل ہوتے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھاؤ۔ ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔
یعنی اب کون خوشیاں مناتے ہیں؟ یعنی شہداء۔ شہداء کس بات کو خوش ہوتے ہیں؟ کہ جو عطا کیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، یعنی شہادت کا مرتبہ، اور وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ان سے کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں کہ ابھی وہ شہید ہو کر ان سے نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا کیا تھا؟ انہیں بہترین موت عطا کی، پھر بہترین زندگی، بہترین ٹھکانہ اور بہترین رزق اور بہترین اجر، اور خوشخبری پاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ابھی دنیا میں موجود ہیں۔ ہمارے ان بھائیوں کو بھی ایسا ہی اجر ملے گا۔ پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے، اور دوسری خوشی ان انعام و اکرام کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے۔ وہ اللہ کی نعمت، اس کا فضل عطا ہونے پر خوش محسوس کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، اور ان میں سے جو لوگ نیکوکار ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ انہی لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، بس تم ان سے ڈرو۔ تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے جو بہت اچھا کارساز ہے۔ وَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ پھر وہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ لوٹے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اور اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ تو شیطان ہی ہے، یعنی اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ بس تم اس سے مت ڈرو اور صرف مجھے سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو غمناک نہ کریں، بے شک وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دیتے ہیں، یعنی دنیا میں جو انہیں ترقی مل رہی ہے، جو مال و اولاد انہیں مل رہا ہے، وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ وہ پاک و ناپاک سے علیحدہ کر دے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تم پر غیب ظاہر کر دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے چن لیتا ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اور اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں، تو وہ اس بخل کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی، قیامت کے دن اسی کے انہیں طوق پہنائے جائیں گے، اور آسمان و زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہاں بخیل کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنا مال بچا کر نہ رکھیں۔ اللہ کی میراث تو آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے، اور جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے اور وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں درج ہیں، اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے، یعنی یہ انہوں نے اب شرط رکھ دی تھی۔ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول کھلی نشانیاں اور معجزے لے کر آئے جس کا تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کر ڈالا اگر تم سچے ہو؟ اس میں یہود کی ایک اور بات کی تکذیب کی جا رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو مانا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے اور قربانی اور صدقات کو جلا دے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزات نہیں دیے گئے تھے، اس لیے انہیں یہ بہانہ مل گیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم نے اپنے پیغمبروں کو کیوں جھٹلایا اور انہیں قتل کیوں کیا جن کے پاس ایسے معجزات تھے؟ اللہ کی راہ میں صدقات قبول ہوتے ہیں اور نبی برحق ہیں۔ اے نبی، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلائے گئے تھے، لوگوں نے انہیں جھٹلایا تھا، اور جو کھلی نشانیاں صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ ہر کوئی موت کا مزہ چکھنے والا ہے، بے شک قیامت کے دن تمہیں پورے پورے اجر دیے جائیں گے۔ پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً کامیاب ہو گیا، اور یہی اصل کامیابی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے ہی کا سامان ہے۔ البتہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو اس میں ہمارے کرنے کا کیا کام ہے کہ لوگوں کی تکلیف دے دانوں کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں صبر اور تقویٰ سے کام لینا چاہیے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت پہ بیچ ڈالا، اور پھر کس قدر بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا پھر اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی حکومت، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش، رات و دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو لوگ کھڑے بیٹھے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے گا یقیناً اسے تو رسوا کر دیا، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے، یہ کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، پھر ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پھر ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ آمین۔ اگر دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو قیامت کے دن بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا، یعنی جو اچھے عمل کرے گا اسے جنت ملے گی، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اور بے شک تو وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ کوئی وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئی اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل ہوئے، تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، یہ ان کے لیے اجر ہوگا، اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہر میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے اور وہ اللہ کے پاس ہے، وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور بے شک اہل ایمان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے، اور وہی ہے جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو اور حق کی خدمت میں سرگرم رہو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلق کو جوڑے رکھو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ جنگ احد کے دوران شہید ہونے والوں کے پسماندگان کے لیے نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے، مثلاً بیواؤں، یتیموں اور تقسیم وراثت وغیرہ۔ ان کے حل کے لیے ہدایت کا ذکر کیا گیا ہے صورت میں کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے اس نے دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو اور رشتے توڑنے سے ڈرو، اور بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اب یہ یتیموں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ یتیموں کا مال انہیں واپس لوٹا دو، اور مال دیتے وقت ان کا اصل مال انہیں لوٹاؤ، یعنی ان کے اچھے مال ان کو دو اور اپنے برے مال کے ساتھ ملا کر مت دو، اور ان کے مال کو اپنے مال سے مکس کر کے نہ انہیں کھلاؤ۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے 2 3 اور 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کر لو، یا اپنی ملکیت کی لوٹیوں سے ازواجی تعلق رکھو، یا یہ بہت زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح کہ تم ناانصافی کرنے سے بچے رہو گے، اور عورتوں کو اس کے مہر خوشی سے دے دو۔ پھر اگر وہ اپنی مرضی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دے تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو، اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کے لیے کا ذریعہ بنائے ہیں، البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور اس سے اچھی بات کہو۔ اور تم یتیموں کی جانچ پرکھ کر لو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے اس خیال سے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنا حق مانگیں گے، اور جو سرپرست یعنی مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے، اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو ان پر کسی کو گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ یہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں ہر ایک کا ایک حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں دور کے رشتہ دار یتیم مسکین تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو، اور ان لوگوں کو اس بات سے ڈرانا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی۔ چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کرنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ جلد دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی کا حق نہ دو گے تو تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تمہاری اولادوں کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اس کے مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں 1/6 حصہ ہے، اور اگر اس کی اولاد ہو پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ان کی ماں کے لیے 3 حصہ ہے، اور پھر اگر اس مرنے والے کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کے لیے 6 حصہ ہے، اور یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کی بات ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے مقرر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کام اس لیے بتا دیا کہ تاکہ تم سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم کرو، اور تمہاری بیویوں کی ترکیب میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا چوتھا حصہ ہے۔ یہ تقسیم ان کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا 8واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور اگر وہ شخص جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہو اس کا بیٹا ہو، نہ باپ، یا ایسی ہی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور بڑے حوصلے والا ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدود ہے، یعنی وراثت کے یہ احکام جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اس سے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی یہ اللہ کی حدود ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے باغوں میں داخل کرے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، تو اس کے میں اللہ تعالیٰ کا انعام دے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، یعنی وراثت کی صحیح تقسیم انسان کو جنت میں داخل کرے گی، اور وہ آخرت میں بہترین کامیابی پائیں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں تو تم ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ ٹھہرا لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں ہی بند رکھو، یہ ان کے لیے بطور سزا ہوگا یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو 2 مرد بے حیائی کا کام کریں تو ان کو اذیت دو، اور پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اور اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ بے شک اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی کہ جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان کن لوگوں کی توبہ قبول نہ ہوگی؟ توبہ ان لوگوں کے لیے جو برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں نے توبہ کی، اس وقت تو کی توبہ قبول نہ ہوگی، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کافر ہو کر مرے ہوں، انہیں توبہ کا موقع بھی نہ ملا ہو، ان کے لیے سزا ہے، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جس نے نادانستہ طور پر غلطی کی ہو اور جب اسے احساس ہو تو وہ جلدی توبہ کر لے، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول
کر لیتا ہے، اور وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے میں جلدی نہیں کرتے، چاہے اللہ انہیں معاف کرے یا نہ معاف کرے۔ اور ایسے لوگ ہیں جو غلطی پر غلطی کرتے رہتے ہیں اور موت کے وقت انہیں خیال آ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ اور جو توبہ کیے بغیر گناہ کی حالت میں مر جائے اور موت کے وقت توبہ کی بھی مہلت نہ ملے، ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور تم انہیں اس مقصد سے نہ رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہوا ہے اور اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں، اگر تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، اور پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی ڈال دے۔ یعنی اسلام سے قبل بھی عورتوں پر ایک بڑا ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے گھر کے لوگ اسے مال کی طرح اس عورت کے ساتھ بھی زبردستی اس کے وارث بن جاتے تھے، اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر ہی اس سے نکاح کر لیتے یا اپنے بھائی بھتیجے سے نکاح کرا دیتے، حتیٰ کہ سوتیلا بیٹا بھی باپ کے مرنے کے بعد باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا تھا، اور اگر چاہتے تو اسے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ اسلام نے اس ظلم کے تمام طریقوں کو منع فرمایا ہے، اور ایک ظلم یہ بھی تھا کہ اگر عورت خاوند کو پسند نہ آتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کو طلاق نہ دیتا بلکہ اسے خود تنگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہو کر حق مہر واپس کر دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس لو گے؟ یعنی اگر پہلی کو طلاق دے کر دوسری لانے کا ارادہ کیا ہے تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے حکم ہے کہ جو دے چکے ہو ان کو ایک ڈھیر مال تو تم ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ کیا تم بہتان لگا کر واپس لو گے؟ بہتان ایسا الزام ہے جس کو سن کر کوئی بھی شخص حیران ہو جائے، یہ کھلا گناہ ہے۔ اور تم مہر میں سے کیسے واپس لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو اور ان سے تم نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا۔ بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، ناراضگی کی بات ہے اور برا طریقہ ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجے اور تمہارے بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں اور عورتوں کے پیٹ سے ہوں اور جس سے تم نے صحبت کی ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سکے بیٹوں کی بیویاں اور تمہاری دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے، مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا۔ اب بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔